BBC اردو کے پروگرام سے عربین میں خوش آمدید. ہمارے لندن اسٹوڈیو سے میں ہوں شفیع نقی جامعی. بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں علیحدگی پسندوں کا ریاستی انتخابات کے بائیکاٹ کا اعلان، جبکہ بی جے پی اپنی جیت کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی ہے. اس وقت جو مقابلہ ہو رہا ہے وہ بی جے پی کا اور پی ڈی پی کا ہے. تو بی جے پی ابھی کشمیر کے اندر، جموں کے اندر آزمایا ہوا نہیں ہے. سابق صدر مشرف کے خلاف غداری کا مقدمہ چلانے والی خصوصی عدالت کا سابق وزیر اعظم سمیت دیگر اہلکاروں کو بھی مقدمے میں شامل کرنے کا حکم. اور کیا آپ اپنا پیغام اور ڈی این اے چاند پر بھیجنا پسند فرمائیں گے؟ تفصیل دیکھیے گا ٹیکنالوجی بلیٹن کلک میں. بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں 5 مرحلوں میں ہونے والے اسمبلی انتخابات کے لیے مہم زوروں پر ہے. ریاست میں پہلی بار بی جے پی ایک طاقتور پارٹی کے طور پر ابھر رہی ہے. اس بار نیشنل کانفرنس، کانگریس اور پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی، یہ تمام جماعتیں علیحدہ انتخاب لڑ رہی ہیں. اسمبلی کی 87 نشستیں ہیں اور اقتدار میں آنے کے لیے 44 درکار ہیں. سری نگر سے شکیل اختر کی رپورٹ. بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں انتخابی مہم اس وقت زوروں پر ہے. بی جے پی کشمیر میں اقتدار میں آنے کے لیے کئی برس سے سرگرم تھی. اس کی توجہ ہندو غلبے والے جموں اور لداخ خطے کی 41 سیٹوں پر مرکوز ہے. وہ بدلاؤ چاہتے ہیں، ترقی چاہتے ہیں، ہم غریبی ہٹانا چاہتے ہیں. ہمارے بھائی جو بس ڈگریاں لے کے، بہنیں ڈگریاں لے کے گھروں میں بیٹھے ہیں، امپاورمنٹ، ڈیولپمنٹ، امپلائمنٹ کے مدعے ہیں ہمارے. بی جے پی کی حمایت بڑھ رہی ہے. میں اس بار الیکشن میں ووٹ مودی جی کو دوں گا. ہمیں بالکل یقین ہے کہ 101% مودی جی آئیں گے. مسلم اکثریت والی کشمیر وادی میں 46 نشستیں ہیں. یہاں بی جے پی کو کئی حلقوں میں بے گھر ہونے والے پنڈتوں کے ووٹ اور علیحدگی پسندوں کی بائیکاٹ کی اپیل سے فائدہ ہو سکتا ہے. مجھے لگتا ہے کشمیر میں وہ 2 چیزوں پہ ڈیپینڈنٹ ہے. ایک تو ہے الیکشن بائیکاٹ، اور اگر الیکشن بائیکاٹ جو ہے 100% تک ہو گیا تب جا کے جو ہے یہ پنڈت ووٹرز جو ہے سوئنگ کر سکتے ہیں اور بی جے پی کو مائلیج مل سکتی ہے. بی جے پی پہاڑی علاقوں کے غریب اور پسماندہ مسلم برادریوں کو اپنی طرف راغب کر رہی ہے. سیاسی حریف بھی اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ وہ اب پہلے صف کی پارٹی بن چکی ہے. اس وقت جو مقابلہ ہو رہا ہے وہ بی جے پی کا اور پی ڈی پی کا ہے. تو بی جے پی ابھی کشمیر کے اندر، جموں کے اندر آزمایا ہوا نہیں ہے، لیکن مفتی صاحب کی قیادت آزمائی ہوئی ہے. آئندہ چند دنوں میں وزیر اعظم مودی کشمیر میں کئی انتخابی ریلیوں سے خطاب کریں گے. کشمیر وزیر اعظم مودی کی ترجیحات میں شامل ہے. بی جے پی کافی پر امید ہے. اس نے جو انتخابی حکمت عملی اختیار کی ہے اس کی شدت کشمیر کی انتخابی فضا میں محسوس کی جانے لگی ہے. شکیل اختر، BBC نیوز، سری نگر. اسی موضوع پر سری نگر میں ہمارے نامہ نگار ریاض مسرور نے سینٹرل یونیورسٹی کشمیر کے شعبہ قانون کے سربراہ پروفیسر شیخ شوکت حسین سے بات کی اور کشمیر میں بی جے پی کی موجودگی کی اہمیت جاننی چاہی. بی جے پی جن چیزوں کا نیا نام ہے ان کی پریزنس یہاں بہت پہلے سے محسوس کی گئی. جس وقت جن سنگھ جو تھی، جن سنگھ جنتا پارٹی جس کی قیادت مرارجی دیسائی کر رہے تھے، اس کا ایک بہت اہم جز تھا. لیکن جو موجودہ صورتحال ہے، نیشنل کانفرنس اور پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی جو یہاں کی علاقائی جماعتیں ہیں، یا کانگریس جو کہ بھارت کی ایک بہت بڑی پارٹی ہے، تو ان تینوں کے لب و لہجے سے لگتا ہے کہ یہ پہلے ہی جو ہے شکست کا اعتراف کر چکے ہیں. اور بی جے پی کی طرف سے اس طرح سے مطلب فل فورس کے ساتھ سامنے آنا، اس کی موجودہ، آپ نے ماضی کی بات کی، موجودہ دور میں کیا وجوہات ہیں؟ ایسا لگتا ہے اسی لیے کہ لوگ سوچتے ہیں کہ جو کچھ دلی میں ممکن ہو سکتا ہے کشمیر میں بھی ممکن ہو جائے. لیکن دلی میں جو کچھ ہوا کشمیر اس سے خاصا مختلف ہے، اور ہندوستان کے بہت سارے علاقے ان سے بالکل مختلف ہیں. ڈاکٹر صاحب، اب جو بھی ہوگا وہ ظاہر ہے انتخابات کے نتائج کے بعد ہی معلوم ہوگا، لیکن فرض کریں کہ بی جے پی جو ہے یہاں کے اقتدار پر قابض ہو جاتی ہے،
تو جو بھی خدشات ہیں یا خطرات کا اظہار کیا جا رہا ہے علیحدگی پسند قیادت کی طرف سے، اخباروں میں جو کالم نویس لکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ دفعہ 370 کو ہٹایا جائے گا، کمیونلائزیشن ہوگا، تو کس طرح کے خدشات آپ اگر آبجیکٹیولی سوچیں تو آپ کو کن خدشات کا جو ہے لگتا ہے کہ ممکن ہے؟ ایک تو میں کہہ رہا ہوں کہ حکومت میں وہ آن دیئر اون اپنے طور پر شاید ہی آ پائیں. دوسرا، اگر آ جاتے ہیں تو اتنا آسان نہیں ہے پھر یہاں کی بہت ساری چیزوں سے نمٹنا، اس لیے وہ بھی شاید ایسی حماقت نہیں کریں گے. بی جے پی پہلے جب پاور میں آئی تھی بابری مسجد اور دفعہ 370 اور یونیفارم سول کوڈ اور پتہ نہیں کیا کیا ایشوز انہوں نے اپنے سامنے رکھے تھے، لیکن اس وقت بھی وہ 5 سال حکومت میں رہنے کے بعد ان تمام ایشوز پر وہ کچھ نہیں کر پائی. اور کشمیر جیسے بہت ہی نازک مسئلے پر مجھے نہیں لگتا کہ وہ کچھ ایڈونچرزم کر پائے گی. سینٹرل یونیورسٹی کشمیر کے شعبہ قانون کے سربراہ پروفیسر شیخ شوکت حسین جن سے بات کی ریاض مسرور نے. امریکی صدر براک اوباما نے خصوصی صدارتی اختیارات کے تحت امیگریشن سسٹم میں جن اصلاحات کا اعلان کیا ہے ان سے ملک بدری کے خدشے سے دوچار ہزاروں پاکستانیوں سمیت 50 لاکھ غیر قانونی امیگرنٹس کا بھلا ہو سکتا ہے. لیکن سب کچھ ہرا ہرا نہیں ہے. مڈ ٹرم الیکشن میں اوباما کو مات کے بعد یہ اقدام جلتی پہ تیل کا کام ہے اور مخالف ریپبلکنز آئندہ انتخابات میں اسے ایشو سے آگ بھڑکا سکتے ہیں. زیاد ظفر کی رپورٹ. ڈیوڈ ڈواٹے ویلنسیا ایک غیر قانونی تارکین وطن ہے جس کو کسی بھی لمحے امریکہ سے ملک بدر کیا جا سکتا ہے. ڈیوڈ کو فرار ہونے سے روکنے کے لیے اسے ہر وقت یہ الیکٹرانک کڑا پہننے پر مجبور کیا گیا ہے. امیگریشن کے قانون میں یقینی تبدیلی کا سن کے ڈیوڈ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے. اگر مجھے یہاں رہنے کی اجازت مل گئی تو میں چین کا سانس لوں گا. میں اسکول جاؤں گا، اپنی انگریزی ٹھیک کروں گا. مجھے آگے بڑھنا ہے. اب آخر کار ڈیوڈ جیسے لوگوں کے لیے امید کی پہلی کرن نظر آ رہی ہے. اگر آپ امریکہ میں 5 سال سے ہیں، اگر آپ کے بچے امریکی شہری ہیں، اگر آپ رجسٹرڈ ہیں، اگر آپ نے اس ملک میں کوئی جرم نہیں کیا اور اگر آپ ٹیکس دینے پر رضامند ہیں، تو پھر آپ اس ملک میں عارضی طور پر رہنے کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. آپ تاریکیوں سے باہر آ سکتے ہیں. اس وقت امریکہ میں 1 کروڑ 10 لاکھ کے قریب غیر قانونی تارکین وطن مقیم ہیں. اوباما کا ماننا ہے کہ امیگریشن سسٹم ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، لیکن ان کے بقول محنت کش تارکین وطن کو ایک اور موقع دینے کی ضرورت ہے. امریکی صدر نے اپنے خصوصی اختیارات استعمال کرتے ہوئے امیگریشن اصلاحات کا یہ پیکج ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے جاری کیا ہے، مگر فوراً ہی سیاسی کشیدگی بڑھ گئی ہے. ہماری جمہوریت ایسے کام نہیں کرتی. صدر اوباما کا کہنا ہے کہ وہ کوئی بادشاہ یا شہنشاہ نہیں، لیکن ان کا رویہ ایسا ضرور ہے. کہا جاتا ہے کہ صدر اوباما امیگریشن پر گہرے خیالات رکھتے ہیں اور ان کا یہ اقدام امریکہ کے داخلی سیاسی تناظر میں کسی اعلان جنگ سے کم نہیں. ان کے مخالفین نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ اس یک طرفہ اقدام کا سخت سے سخت سیاسی بدلہ لیں گے. ایک بات طے ہے کہ اگلے صدارتی انتخابات میں امیگریشن ایک مرکزی اور فیصلہ کن موضوع ہوگا. زیاد ظفر، BBC نیوز. اسلام آباد میں ہونے والے بین الاقوامی سیفز گیمز میں خواتین کے فٹ بال فائنل میں بھارت نے نیپال کو شکست دے کر ٹورنامنٹ جیت لیا ہے. بھارتی ٹیم کا اٹیک اور ڈیفنس مضبوط تھا اور اس نے 4 گول کیے. یہ پہلا موقع ہے کہ پاکستان نے اتنے اہم میچ کی میزبانی کی ہے. جاپان کے وزیر اعظم نے ملک میں نئے انتخابات کی راہ ہموار کرنے کے لیے پارلیمنٹ توڑ دی ہے. وہ الیکشن کے ذریعے معاشی اصلاحات کے لیے نیا مینڈیٹ لینا چاہتے ہیں، مگر رائے عامہ کے جائزوں کے بقول ان کی مقبولیت میں کمی آئی ہے. مصر کے صدر عبد الفتاح السیسی نے کہا ہے کہ وہ مصر میں قید الجزیرہ کے 3 میں سے 2 صحافیوں کو رہا کرنے پہ غور کر رہے ہیں. صحافیوں کو غلط خبر پھیلانے کے الزام میں 7 سال قید کی سزا سنائی گئی تھی، جس کے خلاف اپیل کا سلسلہ جاری ہے. اسرائیلی وزیر خارجہ ایگوڈ لیبرمن کو راکٹ مار کر ہلاک کرنے کی مبینہ سازش کے الزام میں اسرائیلی سیکیورٹی ایجنسی شن بیت نے 4 فلسطینیوں کو گرفتار کیا ہے. ایجنسی کے مطابق یہ چاروں حماس کے رکن ہیں. حماس نے کہا ہے اسے اس کے بارے میں کوئی علم نہیں.
इस वक्त हमारी वेबसाइट bbcurdu.com पर आप जिन खबरों में दिलचस्पी ले रहे हैं उनमें पाकिस्तानी फौज के सरबराह जनरल राहिल शरीफ के अमरीकी दौरे की खबर सर फहरिस्त है। इसके अलावा लुबनान की पॉप स्टार हैफा वहबी के लिबास की खबर से भी लगता है आपकी नजरें हटती नहीं हैं। अगर आप ये रिपोर्ट या आज का प्रोग्राम दोबारा देखना चाहें तो हमारे YouTube चैनल youtube.com/BBC उर्दू पे भी देख सकते हैं। जो लोग हमारा प्रोग्राम मोबाइल पे देखते हैं उनके लिए अब हमने एक खुसूसी प्ले लिस्ट भी तैयार की है। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप BBC उर्दू का प्रोग्राम सैरबीन देख रहे हैं। प्रोग्राम में आगे चलकर देखिएगा, अमरीकी सदर ओबामा की जानिब से गैर कानूनी तारीकीन वतन के लिए मरात और इस्लाहात पर सियासी क़यादत मुनक़सिम। और क्लिक में देखिएगा कि बरतानिया की फ़ज़ाओं में तैयारों की भरमार का जाला किस कदर नाजुक और पेचीदा है। BBC उर्दू के प्रोग्राम से अरबीन में एक बार फिर खुश आमदीद। साबिक़ फ़ौजी सदर परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ गद्दारी के मुकदमे की समाअत करने वाली खुसूसी अदालत ने परवेज़ मुशर्रफ की तरफ से 3 नवंबर 2007 को मुल्क में इमरजेंसी लगाने से मुतालिक उस वक्त की वफाकी हुकूमत और आला अस्करी और सिविल क़यादत को शरीक जुर्म करने से मुतालिक दरख्वास्त को जुज़वी तौर पर मंजूर कर लिया है। अदालत ने उस वक्त के वज़ीर आज़म शौकत अज़ीज़, वफाकी वज़ीर क़ानून ज़ाहिद हामिद और सुप्रीम कोर्ट के साबिक़ चीफ जस्टिस अब्दुल हमीद डोगर को मुकदमे में शामिल करने का हुक्म दिया है, लेकिन फौजी एहलकारों को इससे बरी ज़िम्मा करार दिया। और इसके मज़ीद तज्ज़िये के लिए इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं BBC उर्दू सर्विस के एडिटर आमिर अहमद ख़ान। आमिर अहमद ख़ान, मुझे ये बताइए कि फ़ैसले में 3 लोगों के नाम लिए गए हैं और दीगर को बतौर शरीक मुल्ज़मान शामिल करने के लिए कहा गया। ये दीगर 3 कौन? शफी, मेरा ख्याल है कि फ़िलहाल इन दीगर अफराद की कोई शक्ल नहीं है। फ़िलहाल ये दीगर जो हैं वो एक स्पेस है जो कि अदालत ने इस मुकदमे में बनाई है और उस स्पेस के कई मकासद हो सकते हैं। अब हमें नहीं पता कि अदालत के जहन में क्या चल रहा है, हमें नहीं पता कि हुकूमत के जहन में क्या चल रहा है। जो चीज़ हम जानते हैं वो ये है कि बुनियादी तौर पर ये एक सियासी नौइयत का मुकदमा है और सियासी नौइयत के मुकदमों में आप देखते हैं, हमेशा देखते हैं कि आखिरी वक्त तक ऐसी स्पेस रहती है कि हुकूमत कुछ भी करना चाहे या अदालतें कुछ भी करना चाहे तो जिसको रूम टू मैनूवर कहते हैं वो उनके पास हो। तो ये दीगर का यहाँ पर स्पेस के अलावा फ़िलहाल और कोई मतलब नहीं। अच्छा, हुकूमत ने जनरल मुशर्रफ के खिलाफ ये मुकदमा सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे दायर किया था। खुसूसी अदालत के फैसले के बाद अब वफाकी हुकूमत के पास कौन कौन से रास्ते हैं? जब इसका इन्हिसार इस चीज़ के ऊपर है कि हुकूमत को वक्त कितना चाहिए। जैसे मैंने पहले कहा कि ये एक सियासी मुकदमा है और सियासी मुकदमे आगे बढ़ाने के लिए या उन्हें ख़त्म करने के लिए या उनसे वो हासिल करने के लिए जो कोई भी हुकूमत उससे हासिल करना चाहती है उसके पीछे उनको एक पॉलिटिकल विल चाहिए होती है, एक सियासी अज़्म चाहिए होता है उनके पास। अब इसका इन्हिसार कि आगे क्या होगा और हुकूमत के पास क्या रास्ते हैं, कि इसका इन्हिसार सरासर उस वक्त पर है जो हुकूमत अगर अभी उसके अंदर अज़्म है तो शायद हुकूमत इस मामले को आगे जाने दे। अगर वो मज़ीद वक्त चाहती है तो हो सकता है कि वो अपील में चली जाए। सो अभी ये कहना मुमकिन नहीं है। अच्छा, ये सवाल जो है ये पॉलिटिकल गुगली है। वैसे बिल्कुल सही कहा। वैसे अपील या दीगर कानूनी ज़राए के बाद भी अगर ये मौजूदा फैसला बरकरार रहता है तो क्या वाकई इतने बहुत से मुल्ज़मान के खिलाफ संगीन गद्दारी का मुकदमा चलाना मुमकिन भी है? बात यह है शफी, रियासत में बड़ी ताकत होती है। आपको मैं एग्जांपल देता हूँ कि जनरल कियानी के दौर में किस तरह से शिद्दत पसंद जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर दंदना रहे थे। बड़े शहरों में, छोटे शहरों में, जहाँ जब जी चाहता था वो हमले करते थे। वही तालिबान हैं, वही शिद्दत पसंद हैं, वही जंगजू गिरोह हैं। लेकिन जनरल राहिल शरीफ ने एक सियासी अज़्म का और उनके साथ हुकूमत ने मिलकर एक सियासी अज़्म का इजहार किया तो अब आपने देखा कि वो जो उनको जगह मिली हुई थी पाकिस्तान के अंदर उसमें खातिर खा कमी आई है। बेशक उनको ख़त्म नहीं कर दिया गया लेकिन बात यहाँ तक पहुँच गई है कि वो हक्कानी नेटवर्क जिसके बारे में कभी हुकूमत कोई साफ बात नहीं करती थी, उस हक्कानी नेटवर्क के बारे में दो टोक बयान दिए जा रहे हैं कि अब वो कभी पाकिस्तान के अंदर से दोबारा ऑपरेट नहीं कर सकते हैं। तो रियासत में बड़ी जान होती है, वो करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, रियासत में बड़ी जान है। आमिर अहमद खान, बहुत बहुत शुक्रिया। आइए देखते हैं कि हमारे सोशल मीडिया के सफ़ात पर आप इसके बारे में क्या कह रहे हैं। नूर पामेरी ने कहा कि बिल्कुल
انصاف کا تقاضا تبھی پورا ہوگا. ان کی روش نے لوگوں کا جمہوری نظام پہ سے اعتماد اٹھا دیا ہے. عاصم حسین کراچی سے کہتے ہیں جی ہاں ان کو بھی شامل کرنا ضروری ہے، مگر اس کو بنیاد بنا کر طویل ڈیٹ پہ ڈیٹ دے کر مزید تاخیر کرنا مناسب نہیں. محمد رفیق اوان تلا گنج سے کہتے ہیں غدار تو وہ سیاستداں ہیں جو پاکستان کے وسائل کو اپنی جیبوں میں ٹھوس رہے ہیں. کیا آپ اپنا ڈی این اے، تصویریں اور پیسہ چاند پر بھیجنا پسند فرمائیے گا؟ یقین کریں یہ خواب کی نہیں بلکہ حقیقت بن جانے والی کوششیں ہیں، اور ظاہر ہے جدید ٹیکنالوجی کی کرامات ہیں. یہ سائنس اور نت نئی ٹیکنالوجی کا ہفتہ وار سلسلہ کلک پیش کر رہی ہیں ایمن خواجہ. میسیجنگ ایپ سنیپ چیٹ کے ذریعے اب آپ دوستوں کو پیسے بھی بھیج سکیں گے. اس نئی سروس کا نام سنیپ کیش رکھا گیا ہے. فیس بک بھی واٹس ایپ کے فیچرز میں اضافہ کر رہا ہے. اینڈرائڈ فونز پر پیغامات کی اینڈ ٹو اینڈ انکرپشن کا فیچر موجود ہے جو جلد ہی دیگر پلیٹ فارمز پر بھی دستیاب ہوگا، جس سے ایوز ڈراپنگ یعنی دوسروں کی پیغامات کو چوری سے پڑھنا ناممکن ہوگا. ٹویٹر نے اپنے سرچ انجن کو اپ ڈیٹ کیا ہے جس سے اب 2006 کے بعد سے کی گئی تمام ٹویٹس پڑھی جا سکیں گی. لیکن اگر آپ اپنی پرانی ٹویٹس پر شرمندہ ہیں تو آپ اپنا اکاؤنٹ ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں یا پھر ٹویٹر کے ایڈوانس سرچ ٹول کے ذریعے مخصوص ٹویٹس کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں. برطانوی سائنسدانوں کی ایک ٹیم ایک روبوٹ کو چاند پر بھیجنے کے لیے پیسے اکٹھے کر رہی ہے. ان کا مقصد عوام سے 50 کروڑ پاؤنڈ اکٹھے کرنا ہے، جس کے بدلے پیسے دینے والوں کی تصاویر، ویڈیوز، یہاں تک کہ ڈی این اے کو ایک ٹائم کیپسول میں رکھ کر چاند پر دفن کر دیا جائے گا. لونر مشن 1 نامی اس پروجیکٹ کا مقصد چاند پر ایسی لیئرز کا تجزیہ کرنا ہے جو پہلے کبھی نہیں کیا گیا. اور اگر آپ کو جہازوں میں دلچسپی ہے تو اپنی سیٹ بیلٹ باندھ لیجئے. یہ برطانیہ کی نیشنل ایئر ٹریفک سروسز کی جانب سے ریلیز کی گئی ایک ٹائم لیپس ڈیٹا ویژوائزیشن ہے. یہ ویڈیو 24 گھنٹوں میں برطانیہ سے آنے جانے والی فلائٹوں کے ریکارڈز پر مبنی ہے. اسے ڈیزائن کرنے کا مقصد یہ دکھانا تھا کہ برطانیہ اور یورپ میں ایئر ٹریفک کا نظام کتنا پیچیدہ ہے، اور ہاں یہ واقعی بہت پیچیدہ نظر آتا ہے. ہفتے وار کلک. اگر آپ چاہیں تو مجھ سے اور ہماری ٹیم کے دیگر ساتھیوں سے ٹویٹر پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں. میرا ٹویٹر ہینڈل ہے @شفیع_نقی جامعی. اس کے ساتھ ہی سربین اختتام کو پہنچا. پروگرام میں پیش ہونے والے موضوعات پر اگر آپ اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہیں تو فیس بک، ٹویٹر حاضر ہے. آپ ہمارے ہینڈل @BBC اردو کے ذریعے بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. شفیع نقی جامعی کو اجازت دیجیے.